बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने आसिफ अली ज़रदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब को सराहते हुए इसे जमहूरियत के इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने बयान में कहा कि सदर मुमलिकत का खिताब कौमी यकजहती, आइनी बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ का अक्कास है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सियासी इस्तेहकाम, बाहमी मुशावरत और कौमी इत्तफ़ाक़ राय वक्त की अहम ज़रूरत है और सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में इन्हीं निकात पर जोर दिया है। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब आइनी रिवायत का हिस्सा है जो जमहूरी तसलसल की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वफाक और तमाम अकाइयों के दरमियान हम आहंगी और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा ताकि अवामी मसाइल के हल और कौमी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी जमहूरी इस्तेहकाम और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। जबकि उन्होंने सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन के गैर जमहूरी रवैये को अफसोसनाक करार दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाब का शेड्यूल जारी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी कानून साज असम्बली को मकतूब तहरीर कर दिया। इंतखाब से मुतालिक भेजे गए खत में मजाज अथॉरिटी की हिदायत शामिल नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइन के तहत सदर के इंतकाल के बायस ओहदा खाली होने की सूरत में स्पीकर असम्बली 30 रोज के अंदर इंतखाब कराने के पाबंद होते हैं। मकतूब में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 20 फरवरी 2026 को हलफ उठाने के बाद जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और इंतखाबी कवानीन के तहत सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का इनेकाद और निगरानी इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आता है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि आइनी मुद्दत का तयन इस तारीख से वाबस्ता है जिस रोज ओहदा खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ताहम सदर के ओहदा खाली होने से मुतालिक नोटिफिकेशन मुंसलिक नहीं किया गया और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मजाज अथॉरिटी से वजाहत फराहम करने की दरख्वास्त की ताकि इंतखाबी अमल आइन और कानून के मुताबिक और मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ आगे बढ़ाया जा सके। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार तनवीर इलियास खान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर और इनके साथियों की शहादत की खबर पर मुझ समेत पूरी दुनिया के मुसलमान गमज़दा हैं। ये सानहा उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसके असरात पूरे आलम इस्लाम पर मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से ईरान में मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत सोज जुर्म और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सरदार तनवीर इलियास का मजीद कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम ईरान और तमाम सोगवारान के साथ खड़ी है। जबकि उन्होंने शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए ईरानी अवाम से दिली ताज़ियत की है। अपने बयान में सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयाँ आलमी कानून की सरी खिलाफ वर्जी और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि अमरीका इसराइल गठजोड़ ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया है और इसके असरात आलमी सतह पर मुरतब होंगे। उन्होंने रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई की शहादत को आलमी सानहा करार देते हुए कहा कि इसके आलमी अमन पर गहरे असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे बड़े इस्लामी ममालिक पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुस्लिम उम्मा में इत्तफाक व इत्तेहाद पैदा करें और खित्ते में पायदार अमन के लिए अमली इकदाम करें। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मजीद कहा कि बानी PTI ने बारहा मुस्लिम ममालिक को इसराइल के अज़ाइम से खबरदार किया और आज पूरी उम्मत को ऐसे अकायद की और ऐसे कायद की ज़रूरत है।
اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے تاکہ وہ امت مسلمہ کے مسائل پر مؤثر کردار ادا کر سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی کامیابی۔ مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مرناٹ اور پھلاوائی سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے متعدد کارکنان نے اپنی سابقہ جماعتیں چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ شمولیت اختیار کرنے والوں میں محمد مہران عثمانی، محمد فرید عثمانی، عفیر عثمانی، عبدالسلام عثمانی، گل محمد عثمانی، محمد بشیر ناصر، شہراز ناصر، عبدالحلیم ناصر سمیت دیگر شامل ہیں۔ اس موقع پر صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر و قائد حزب اختلاف اسمبلی شاہ غلام قادر نے سینئر کارکنان کے ہمراہ نئے شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوامی خدمت، ادارہ جاتی مضبوطی اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ پارٹی میں شامل ہونے والے تمام ساتھی عوامی مسائل کے حل کے لیے فعال کردار ادا کریں گے، جبکہ نئے شامل ہونے والوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کے مطابق علاقے کی ترقی، روزگار کے مواقع اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی تحریر والا طیارے کی شکل کا غبارہ برآمد۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے غبارے کو تحویل میں لے لیا۔ بھارتی زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں ایک غبارہ نما ڈھانچہ برآمد ہوا جس پر PIA کا نام تحریر تھا۔ یہ سبز اور سفید رنگ کا غبارہ تھیات پولیس پوسٹ کے قریب دیکھا گیا اور اطلاع موصول ہونے پر سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر غبارہ نما ڈھانچے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق متعلقہ غبارے کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی برقی یا الیکٹرانک آلات منسلک نہیں تھے اور نہ ہی اس میں کوئی مشکوک مواد پایا گیا۔ شاہراہ نیلم کے مقام چھلپانی چشمہ پر سرکاری اراضی پر مبینہ طور پر لینڈ مافیا کی جانب سے بغیر NOC 4 منزلہ ہوٹل کی غیر قانونی تعمیر کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تعمیرات رات کے اندھیرے میں مکمل کی گئی، جبکہ اس حوالے سے محکمہ شاہراہ کے بعض اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت بھی سامنے آئی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے 1 سال قبل اس عمارت کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کرنے کا حکم جاری کیا تھا، جبکہ پٹیکا کی عدالت نے بھی اسے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ تاہم عدالتی احکامات کے باوجود نہ تو عمارت مسمار کی جا سکی اور نہ ہی تعمیراتی سرگرمیاں روکی جا سکیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر متعلقہ افسران بر وقت کارروائی کرتے تو سرکاری زمین پر قبضہ ممکن نہ ہوتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ SDO شاہراہ اور سب انجینئر کی مبینہ ملی بھگت سے اس عمارت کو قانونی حیثیت دلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کہ نہ صرف عدالتی فیصلے کے منافی ہیں بلکہ قانون کی عملداری پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعظم، وزیر شاہراہ، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ورکس سے مطالبہ کیا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کو فوری مسمار کیا جائے اور ذمہ دار افسران کے خلاف شفاف تحقیقات کے ذریعے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ چیک سواری سے خبر شامل کریں گے۔ قاسم عرف کاشو کے گھر پر ہونے والے چھاپے سے متعلق معاملے پر سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر چودھری ظفر انور نے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کے بجائے مبینہ طور پر سول افراد نے قاسم کے گھر پر ریڈ کیا، جن کی فائرنگ سے قاسم زخمی ہوا۔ بعد ازاں پولیس نے گھر میں داخل ہو کر قاسم کو گرفتار کیا۔ اہل خانہ کے مطابق اس دوران خواتین، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور بغیر سرچ وارنٹ گھر کی تلاشی لی گئی۔ چودھری ظفر انور نے کہا کہ قاضی مظہر کی خودکشی کے واقعے پر پورا علاقہ رنجیدہ ہے، لیکن اس کیس میں بے گناہ لوگوں کی گرفتاریاں قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے اس کیس میں سنگین غلطیاں کی اور بعض بے گناہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ محکمانہ کمیشن قائم کیا جائے، ذمہ دار اہلکاروں کو معطل کیا جائے اور جن عناصر نے قاضی مظہر کو مبینہ طور پر بلیک میل کیا انہیں سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بر وقت اور شفاف کارروائی نہ ہوئی تو عوام احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ علاقے میں پولیس گردی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔
برنالہ میں انجمن تاجران موئل اور اہلیان افتخار آباد شم کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر بھرپور احتجاج کیا گیا۔ موئل بازار سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے ایران سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کشمیر کمیٹی جموں کشمیر بار کونسل محمد صغیر حیدر جرال، امیدوار اسمبلی ڈاکٹر محمد عرفان جرال، علامہ سید وجاہت علی شیرازی سمیت دیگر مقررین نے سپریم لیڈر کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ ان کی جرت اور حوصلے کو سلام پیش کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ اور ایران دہشت گرد ریاستیں ہیں اور امریکہ اور اسرائیل دہشت گرد ریاستیں ہیں جو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ، اسلامی ممالک اور عالمی برادری کو اس جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ اس موقع پر شرکاء نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کیا۔ سمانی میں تحریک منہاج القرآن سمانی کے زیر اہتمام 5 روزہ عرفان القرآن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پہلی نشست سے معروف عالم دین علامہ محمد احسان قادری نے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر کے تقاضے کے موضوع پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ فکری اور اخلاقی بحرانوں کا واحد حل اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، سچائی، امانت داری اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیرت طیبہ کو عملی زندگی کا حصہ بنا کر معاشرتی بگاڑ کو خاتمہ ممکن ہے، اور تقریب کے اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی، آزادی کشمیر اور امت مسلمہ کی بہتری کے لیے دعا کی۔ تاہم 5 روزہ کا انعقاد جاری رہے گا۔ تتاپانی سے ملحقہ علاقے بھگواڑی کے سرسبز اور گھنے جنگلات میں آتش زدگی، ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے جنگل کے بڑے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق جنگلات میں آتش زدگی کے باعث بڑی تعداد میں قیمتی درخت جل کر خاکستر ہو گئے، جبکہ جنگلی حیات بھی شدید متاثر ہوئی۔ آگ کے شعلے آسمان پر بلند ہوتے دکھائی دیے گئے، جبکہ دھوئیں نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آگ مسلسل پھیل رہی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ ہے۔ تاہم آگ پر قابو پانے کے لیے تاحال کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ شہریوں نے آئے روز جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات پر شدید تشویش اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور ایسے ماحول دشمن عناصر کا سراغ لگا کر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔